تو پچھلے 5 سال سے زیادہ وقت سے تہاڑ جیل میں بند دلی دنگوں کے ملزم عمر خالد کے والد سے خاص بات چیت کی گئی۔ اس دوران عمر خالد کے والد قاسم رسول الیاس نے نیو یارک میں میئر زوران ممدانی سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ ملاقات کے بعد زوران ممدانی سمیت 6 کانگریس تارکین پارلیمان نے ہندوستانی سفیر کو خط لکھا۔ قاسم رسول الیاس نے بتایا کہ ہم امریکہ کے سفر پر تھے۔ اپنے چناؤ کے دوران نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے کئی بار عمر خالد کا ان کی جیل ڈائری پڑھ کر سنایا۔ ہم کو لگا کہ ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی لیے ان کے پاس ملنے گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات رہی۔ اس سے ملاقات میں انہوں نے عمر خالد کا ذکر کیا اور انٹرنیشنل قانون کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد کئی اور سانسدوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی قانون پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، لیکن لگاتار پچھلے 5 سال میں کئی بار عمر خالد سمیت ان کے ساتھیوں کی ضمانت کو خارج کیا گیا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سماعت کے بعد ان کو جلد ضمانت دے گا۔ پچھلے 5 سال سے دلی دنگے کے آروپ میں بند عمر خالد کا پریوار امریکہ نیو یارک تھا اور وہاں پر نئے چنے گئے میئر زوران ممدانی سے ملاقات ہوئی ہے، جس کو لے کر ممدانی نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور کئی ساری چیزیں ایسے اور کئی جو سنسد ہیں انہوں نے بھی کیا کچھ بات ہوئی۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے عمر خالد کے پتا سید قاسم رسول الیاس صاحب موجود ہیں۔ قاسم صاحب، آپ لوگ نیو یارک گئے تھے، آپ لوگوں کی زوران ممدانی سے ملاقات ہوئی، کس طریقے کی ملاقات تھی اور کیا کچھ بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، اصل میں میری بیٹی رہتی ہے امریکہ میں، کینسس سٹی میں۔ میں ان کے پاس گیا تھا تو پھر میری خواہش ہوئی کہ زوران ممدانی سے بھی ملاقات کر لوں، اس لیے کہ انہوں نے 2 سال پہلے عمر کا ایک جیل ڈائری پڑھ کر سنائی تھی ایک پروگرام میں، تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور ظاہر ہے کہ خواہش بھی تھی کہ ایک انہوں نے مختلف چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے الیکشن جیتا تھا وہاں کا، تو میری خواہش تھی، میں نے ان سے اپائنٹمنٹ کا ٹائم مانگا اور انہوں نے الحمدللہ اپائنٹمنٹ کا ٹائم دے دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہماری ملاقات رہی ہے، ایکسکلوزیو ملاقات رہی، میں اور میری وائف دونوں تھے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بیسیکلی اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا کہ عمر خالد 5 سال سے جیل میں بند ہے اور ان کو اب تک کے بیل تک نہیں مل پا رہی ہے اور کیس بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دعا کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے کنسرن کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب اوتھ لے لوں گا تو اس پر میں کچھ کروں گا اس سلسلے میں، اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو کچھ کانگریس مین سے ملاقات کر لیجئے ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ تو انہوں نے نیو یارک کے جو کانگریس مین ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے، اور اگر واشنگٹن جا سکیں آپ تو وہاں بھی ملاقات کر لیجئے۔ تو آپ لوگ گئے وہاں پر، کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ملاقات ہماری کئی لوگوں سے ہوئی ہے، 2 کانگریس مین سے پرسنل ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 سینیٹر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے آفیسز کے اندر بھی 2-3 لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ تو اس میں جم میکون جو وہاں کے ایک بڑے کانگریس مین ہیں اور ایک ہیومن رائٹس گروپ کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، انہوں نے بڑے کنسرن کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں مختلف اور دوسرے کانگریس مین سے بات کروں گا اور سینیٹر سے بات کروں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ ایک کامن قسم کا خط ہندوستانی حکومت کو ہم یہاں کے ایمبیسڈر کے معرفت بھیجیں۔ تو کل انہوں نے وہ خط بھیج دیا ہے انڈین ایمبیسڈر کو۔ تو وہ ایک بڑا کتنے لوگوں کا خط تھا اور ایمبیسڈر کو کب بھیجا گیا؟ یہ کل آپ بتا رہے کل یہ بھیجا گیا ہے، کتنے لوگ؟ خط میرے پاس ہے موجود، وہ جو یہ خط جو ہے تقریباً اس میں 6 کانگریس کے لوگ ہیں، کانگریس مین ہیں اور 2 سینیٹر ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ یہ کہہ لیے 30 تاریخ کو انہوں نے خط بھیجا ہے پچھلے مہینے کی۔ تو کیا کچھ لکھا گیا ہے اس خط کا، تھوڑا سا اگر آپ ڈیٹیل میں بتا سکیں؟ انہوں نے اس خط میں بیسیکلی یہ بات لکھی ہے کہ صاحب دیکھیے، انٹرنیشنل لاء کے اندر بھی یہ جو بات ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور بیل ملنی چاہیے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ عمر خالد جیسے ایکٹیوسٹ کو، جو کہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں اور وہاں ایک نام ہے انڈیا کے اندر، ان کو ایک بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے 5 سال سے، اور نہ بیل مل رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ یہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن، لیکن عمر خالد کے کیس میں بیل نہیں مل رہی ہے۔ اس پر ہم بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ہندوستانی حکومت سے اور جوڈیشری سے اپیل کرتے ہیں کہ عمر خالد کو جلد از جلد بیل دی جائے اور فیئر ٹرائل کیا جائے۔ یہ خط میرے گھر زوران ممدانی نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں صاف طور پر وہ بھی ہینڈ ریٹن ایک لیٹر ٹویٹ کیا ہے، اس میں کیا کچھ مضمون رہا؟ زوران ممدانی نے ایک ہینڈ ریٹن لیٹر عمر خالد کے نام سے دیا ہے،
اور انہوں نے یہ بات اپنے لیٹر میں کہی، بہت مختصر سا لیٹر ہے، اس میں یہ بات کہی کہ صاحب زہران ممدانی، مطلب انہوں نے یہ بات کہی کہ صاحب میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور خاص طور سے آپ کا وہ جو کوٹ ہے کہ صاحب سخت حالات کے اندر آدمی کو قوت برداشت اس کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے، اور ہم آپ کے اتنے لمبے عرصے تک گرفتار رہنے پہ کنسرن شو کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کریں۔ صاف طور پہ عمر خالد کو لے کر جس طریقے سے زوران ممدانی نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد 6 سینیٹروں نے اس کے خط لکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کا اثر عمر خالد کی ضمانت پر پڑتا ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ گورو کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا، دلی۔